تو آگے سے کافروں کی قوم کیا کہتی ہے، اس کا مزاج کیا ہے؟ کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا. یہ کافروں کا مزاج ہے، مسلمانوں کا نہیں. حضرات غور فرمائے، کافر کیا کہتے ہیں؟ کبھی ماں کی گود میں کھیلنے والے بچے بھی بول سکتے ہیں. کیسی بات کر دی ہے، بات ہی خلاف عقل ہے. پتہ چلتا ہے یہ نظریہ کافروں کا، مومنوں کا نہیں. مومنوں کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کی گود میں بچے نہیں بول سکتے. کافروں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اور اس مقام پر میں امام راضی سے تھوڑی سی بات چرا کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. امام راضی کہتے جب وہ بات کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کی ماں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے ماں کا دودھ پی رہے تھے. آپ نے اپنے ماں کا دودھ پینا موقوف کر دیا. موقوف کر کے نا آپ نے پھر ایک گہری نظر سے پورے مجمع کو دیکھا، اور جدھر نظر ڈالتے جاتے تھے نا سب کی گردنیں جھکتی جاتی تھی ادھر سے. وہ پہلے دن کا بچہ دیکھے گہری نظر سے، باری باری دیکھے سب پر. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں ایسا کام، تو آمینہ کا لال نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ پہلے دن میں آئے تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں تو جس کے صدقے سے موسیٰ کو عظمت ملی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے کیا کیا؟ یہ امام راضی کا کلام ہے جو کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں ایک نگاہ ڈالی، پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح کیا، اس کے اوپر اپنی ٹھوڑی کو رکھا. کہ پہلے دن شعور تو دیکھو، حالت تو دیکھو. کہتے ٹھوڑی کو رکھا اس کے اوپر، اور اپنی کونی کو ران پہ ٹھکایا، ماں کی ران پہ، اور اپنا یہ دائیں ہاتھ کھڑا کیا فضا میں، 3 انگلیوں اور انگوٹھے کو ملا کے بند کیا. محمد عربی کی سنت ادا کی. سمجھ نہیں آئی تجھ کو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے عزیزان گرامی قدر یہ انگلیاں بند کی، انگوٹھا بند کیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے آقا کونین کی سنت ادا کرتے ہوئے انگشت شہادت کو فضا میں بلند کیا اور پہلے دن کلام کیا، اور فرمایا جس کی ماں پر یہ بات کرتے ہو اس کی گود میں آنے والا بچہ تو دیکھو کیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وأینما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پہلے دن حضرت عیسیٰ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ گود میں آنے والا کوئی معمولی نہیں، عام درجے کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ کا بندہ بھی وہ نہیں جس کو رب نبی بنائے گا، وہ نہیں جس کو رب کتابیں دے گا. حضرت سے پوچھو باجا آلانی، یہ نون بکایا ہے یا متکلم ہے، مفعول بہی ہے. باجا آلانی نبی، باجا آلانی مبارک، نون بکایا یا متکلم مفعول بہی. صحیح معنی اس کا یہ ہے میں وہ ہوں جس کو رب نبی بنائے گا نہیں، میں وہ ہوں جس کو رب کتاب دے گا نہیں، میں وہ ہوں جس کو رب نماز زکوٰۃ کا حکم دے گا نہیں، میں وہ ہوں جس کو رب قدموں کو بابرکت کرے گا نہیں، اور میں وہ ہوں جس کو رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، شریعت سے مالا مال کر کے بھیجا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے کے بھیجا ہے، اور قدموں کو بابرکت کر کے بھیجا ہوا ہے. جس کی عظمت کا یہ حال ہو کہ ماں کی گود میں پہلے دن بولے وہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ. اور پھر عظمت کیا ہے؟ قرآن پڑھ لو. انی، میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں میلاد نبی کا، اور یہ اس طرح کسی کہانی سے نہیں، میں قرآن سے خالصتاً. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جو استنباط کے قاعدے ہیں چاروں کے چاروں، قرآن مجید کی متعدد آیات ہر قاعدے کے اوپر کلام کریں. اور ہم اہل سنت اعلی حضرت کے ماننے والے، ابھی علامہ شاہ احمد نورانی کے بڑے تذکرے ہوئے، یہ ایک محفل میں نہیں شاہ احمد نورانی کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس نے تو پورے باطل کے جگر میں چھرا کھونکا ہے، اور شاہ احمد نورانی نے ہی سکہ جمایا ہے. اور وہ اسمبلیوں کے اندر جو بولتا تھا تو بڑے بڑے جن کو اپنی انگریزی دانی پہ بڑا ناز ہوتا تھا ان کی گردنیں بھی جھکتی دیکھی ہیں ہم نے شاہ احمد. اور اعلیٰ حضرت کا پالا ہوا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا نائب، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا بیٹا، نائب اعلیٰ حضرت خود بھی. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی عظمت کا حال کیا ہے؟ انی اخلق لکم، شان دیکھو حضرت عیسیٰ کی، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر
فأنفه فيه فيكون طهيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فی بیوتکم. یہ آیت جو ہے نا یہ وہابیت کی جڑ کاٹتی ہے, اس کو بیک سے اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا فرمان سن لو, میں قرآن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بتاتا ہوں. اگر عیسیٰ کو مقام دے رب تو پھر آمنہ کے لال کو کیوں نہ دے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں, پرندے کی شکل میں بدلتا ہوں. کون سا پرندہ؟ ایک مجمع میں تقریر کا ایک بندہ کہتا ہے یہ چمگادڑ بناتے تھے. میں نے کہا ان کی مرضی ہے, مرضی ہے. چمگادڑ بھی بنا سکتے ہیں, باغ بھی بنا سکتے ہیں, شاہین بھی بنا سکتے ہیں, فرختائیں بھی بنا سکتے ہیں. میں نے کدھر سے نکالا؟ میں نے کہا دیکھ تو دیکھ حیت الطیر. حضرات توجہ نہ ہوئی تو بڑی ناانصافی ہوگی. غور فرمائیے, میں آتا ہوں میلاد کی طرف. یہ بڑی توجہ طلب ہے یہ آیت کریمہ, پھر آپ کو پتا چلے نبی کی عظمت کا حل کیا ہے. حضرت عیسیٰ روح القحیت الطیر, یہ طیر جنس ہے, جنس کے اوپر الف لام ہے. کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ قسمیں تو مفتی صاحب ہی صحیح بتا سکتے ہیں پوری کی پوری. اس ناچیز کو 8 تو ہر وقت یاد رہتا ہے. قحیت الطیر, الف لام عہد ذیلی ہے, الف لام عہد خارجی ہے, الف لام استغراق کا ہے, الف لام جنسی ہے, الف لام زائدہ ہے, الف لام غیر زائدہ ہے. جب جنس کے اوپر آئے استغراق کو گھیرتا ہے. الحمد تمام حمدیں, یہ ال میں نے سب نہیں, وہ معنی نہیں ہے. ال میں نے سب, حمد میں نے تعریف. میں نے کہا ال تو ہر جگہ بھی آتا ہے, وہاں پہ سب بھی ہوتا ہے معنی. یہ معنی حمد جنس ہے, جنس میں الف لام آئے تو پھر استغراق آیا. اب حمد کی جتنی جنس ہیں سب کو گھیر گئی ہے یہ بات. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ قحیت الطیر جنس ہے, الف لام ہے اس کے اوپر. فرماتے پرندے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں بولتے تم جاؤ بنا کے میں دکھا دیتا ہوں. اب جو کہتے ہیں نبی مل جائے, ولی مل جائے, مکی کا پر بھی نہیں بنتا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہر پرندہ بناتا ہوں رب کے حکم سے. بول. اور آگے فرمائے وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, مادر دادندوں کو شفا دیتا ہوں, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. اس سے بڑھ کے حاجت روائی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی آنکھ اندھی ہو جائے, کسی کو کوڑ پڑ جائے, خدا نہ کرے, تو اس کے کوڑ کو جو دور کرے, کبھی اس سے بھی پوچھنا بھائی کیا علاج ہوا ہے, جو زمانہ منہ پھیر جائے, جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کا بڑا دور تھا. ڈاکٹروں نے, حکیموں نے, معالجوں نے کہہ دیا جس نے ایک مرتبہ سورج کی آنکھ دیکھی نا ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے, جس پر کرن پڑ گئی, ہم اس کی بینائی واپس لوٹائیں گے. لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے وہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بھی آئے اس کو بھی سیدھا کر دیتے. نشتر نہیں لگاتے, اس کی آنکھ پھاڑتے نہیں, ٹانکے نہیں, سانچا نہیں چڑھاتے اس کے اوپر, بیہوشی کے ٹیکے نہیں دیتے, قطار میں کھڑا کر کے ہاتھ لگا دے شفا مل جاتی. اور برناباس کہتے ہیں صحابی حضرت عیسیٰ کے, کہتے 70,000 مریض حضرت عیسیٰ کے دروازے پر ہم نے بھی دیکھے. لولے, لنگڑے, ڈب کھڑپے جسموں والے, اندھے, کوڑ کے مریض, حضرت عیسیٰ ان کو کھڑا کر کے ہاتھ لگاتے جاتے تھے, سب کو شفا ملتی جاتی تھی. میں کہتا ہوں وہ رب جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا رکھے, میلاد والے نبی کے ہاتھ میں کیوں نہ رکھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لینا, حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لے. فرماتی ہے جب میرے گھر میں آئے تھے نا سرکار, تو پھر میں جو میرے قبیلے میں بیمار ہوتا, کہتی اس کو لے کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتی تھی, اس کو اٹھا کے مصطفیٰ کے جھولے کے پاس لاتی, سرکار کا ہاتھ مس کر دیتی, شفا مل جاتی. اور یہ تو وہ تھا جو آ سکتا اور جو دور دراز رہتا آ نہ سکتا, کہتے اس کے لیے سرکار کا ہاتھ پانی میں بگوتے, وہ پانی جا کے بیمار پہ چھڑک دیتے, شفا ملتی تھی. عزیزان گرامی قدر, ارے یہ تو حضرت عیسیٰ ہیں, ہاتھ لگائیں شفا ملتی ہے. رب کہتے وہ نبی بھی آیا ہے جو اپنے جسم کے کرتے بھیجے, شفا ملتی ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, میرے جسم کا کرتا لے جا,
اور پھر حضرت یوسف کا انداز تو دیکھ رہے انشاءاللہ بھی کہتا ہے. اب جو کہتے ہیں نبی انشاءاللہ نہ کہے تو کام ہی نہیں ہوتا.